الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 325 کتاب فی الخصومات میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے، باب من رد امر السفیہ والضعیف العقل وان لم یکن حجر علیہ الامام۔ جو بندہ کم عقل ہو، ذہنی طور پر کمزور ہو اور وہ اپنے فیصلے درست نہ کر سکتا ہو، تو اس کے غلط معاملات کو مسترد کر دینے کے بیان میں، اگرچہ حاکم وقت نے اسے خرید و فروخت کرنے سے منع نہ کیا ہو۔ مثلا چھوٹا بچہ ہے، وہ گھر کی قیمتی چیز اٹھا کر لے آیا ہے بیچنے کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ گھر کی ایسی چیزیں بیچی نہیں جاتی، یہ بچہ بچپنے کی وجہ سے یا کم عقلی کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، تو پھر اس کے اس طے شدہ سودے کو توڑ دینا چاہیے۔ پہلے تو خریدار کو چاہیے کہ وہ اس بچے کے ساتھ لین دین نہ کرے، اور اگر اس نے کر بھی لیا ہے تو گلی محلے کا کوئی بھی بڑا آدمی اس لین دین کو ختم کرے، وہ چیز واپس گھر بھیجے اور اس کی قیمت جو ہے وہ جو اس نے ادا کی ہے وہ واپس دلوائے۔ اسی طرح کوئی شخص پاگل ہے، کم عقل ہے یا نشئی ہے اور وہ گھر کی چیزیں اٹھا کر لاتا ہے بیچنے کے لیے، تو اس کے لین دین کو مسترد کر دینا چاہیے۔ اب کوئی خریدار جو ہے وہ مہنگی چیز سستے داموں خرید لیتا ہے اور بعد میں لوگوں کو کہتا ہے بھی میں نے قیمت دی ہے، بھئی تجھے نہیں پتا کہ تو لین دین اور قیمت کس بیوقوف کو دے رہا ہے؟ یہ سودا طے نہیں پایا جائے گا، اس کو توڑ دیا جائے گا۔ لہٰذا کم عقل اور ضعیف العقل لوگوں کے لین دین کرنے میں اگر کوئی مداخلت کر کے اسے نقصان سے بچاتا ہے تو ایسا کرنا صحیح ہے، ایسا کرنا جائز ہے، جبکہ مقصد اس کو بچانا ہو، مقصد اس کو مزید پھنسانا نہ ہو کہ اس کے پنجے سے نکل، میں خود تجھ پر پنجے ڈالتا ہوں۔ ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ یذکر عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رد علی المتصدق قبل النہی ثم نہاہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا، اس نے صدقہ کیا ممانت سے پہلے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا ہوا صدقہ واپس کر دیا، کیونکہ وہ غریب تھا، اس کے پاس سوائے اس چیز کے اور کچھ تھا ہی نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک تو کیا ہوا صدقہ مسترد کیا، دوسرا اسے منع کیا کہ اپنے حالات ٹھیک کر، جب تیرے حالات ٹھیک ہوں گے تو پھر تو صدقہ بھی کر لینا۔ علامہ اقبال کی طرف منسوب ایک شعر ہے کہ حق کی خاطر جس کے دل میں ہو جان دینے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے۔ اگر کوئی حق کی خاطر کچھ دینا چاہتا ہے تو پہلے اسے کمائے نا، حاصل کرے، پھر اللہ کے لیے دے، تو اس دینے کی قدر اور قیمت بھی ہوگی۔ امام مالک نے کہا اذا کان لراجل علی راجل مال ولہ عبد لا شیء لہ غیرہ فاعتقہ لم یجز عتقہ۔ ایک آدمی نے کسی کا قرض دینا ہے اور اس کے پاس ایک غلام ہے، اس غلام کے علاوہ اور کوئی شے کا مالک نہیں ہے، وہ کسی چیز کا مالک نہیں، وہ بندہ جو مقروض ہے اور وہ قرض ادا کرنے کی بجائے اپنا غلام آزاد کرتا ہے، تو اس کا آزاد کیا ہوا غلام آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اہل ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی صدقہ کرے، خیرات کرے۔ پہلے اپنا ذمے کا قرضہ تو ادا کرے نا، پہلے قرضہ ادا کرے پھر صدقہ خیرات کی طرف آئے۔ اسی طرح جب ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں نا خود، تو ہمیں ایک مرتبہ اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے کہ جو ذمے قرض ہے پہلے قرضہ ادا کرو، پھر صدقہ خیرات کرنا، اس کا اجر و ثواب بھی ہوگا۔ جو لوگ کاروباری ہوتے ہیں ان کا لین دین چلتا ہی رہتا ہے، کسی سے لینے ہوتے ہیں، کسی کو دینے ہوتے ہیں، جتنے لینے ہوتے ہیں کبھی لینے والے زیادہ ہوتے ہیں، کبھی دینے والے ہوتے ہیں، لیکن یہ اس کا کاروباری چلاؤ ہے، اس کو قرضہ نہیں کہتے۔
اگر اس نے کسی کے دینے ہیں تو کسی سے لینے بھی ہیں، اور یہ سال میں گردش ہوتی رہتی ہے، کوئی لینے والا لے جاتا ہے، دینے والا دے جاتا ہے، ادھر سے پکڑے ادھر دے دیے، ادھر سے پکڑے ادھر دے دیے، کبھی مال لے لیا کبھی پیسے دے دیے، تو اس سے بندہ اس کو مقروض نہیں شمار کیا جاتا۔ جب بندہ کاروبار کرتے کرتے یکدم فلاپ ہو جائے اور جن سے لینے ہیں وہ سارے دے چکے ہوں، جن کے دینے ہیں وہ سارے پیچھے کھڑے ہوں، تو اب مقروض ہے، اب اس کو مقروض سمجھا جائے گا۔ چلتے کاروبار میں جو لین دین ہوتا ہے نا، اس کو قرضے میں ہوتا قرضہ ہی ہے، لیکن وہ قرضہ شمار نہیں ہوتا، یہ وہ کاروبار کا حصہ ہوتا ہے۔ فرمایا وَمَن بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ وَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ وَأَمَرَهُ بِالْإِصْلَاحِ وَالْقِيَامِ بِشَأْنِهِ فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ، کہتے اگر کوئی بندہ کسی ضعیف العقل، کمزور فہم رکھنے والے شخص کا کوئی مال جو اس نے بڑا سنبھال کے رکھا ہے، وہ سنبھال کے رکھنے کی بجائے خود تصرف کرے اور اسے بیچ دے، اور اس کو بیچنے کے بعد اس کی قیمت جو ہے وہ اس کے سپرد کر دے مالک کے، کہ اس مال سے تجھے کیا فائدہ ہوگا، یہ میں نے بیچ دیا ہے، یہ لے قیمت اور اس سے اپنے حالات درست کر، کوئی کاروبار کر لے یا اپنے جو ضروریات زندگی ہیں وہ پوری کر لے۔ پھر جب وہ دیکھے کہ یہ مال ضائع کر رہا ہے تو مال بھی اس سے پکڑ لے اور آپ اس پر خرچ کریں۔ یہ جو ذمہ دار اور کفیل ہے اس کو یہ حق حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے منع کیا ہے، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اضاعۃ المال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ اگر کوئی آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا دوست، آپ کا کزن، رشتہ دار، جس پر آپ کا زور چلتا ہے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پر کلاڑی مار رہا ہے، اپنا مال ضائع کر رہا ہے، اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہا ہے، تو آپ اس کی زندگی میں آ جائیں اور یہ نہ سوچیں کہ یہ اس کی اپنی زندگی ہے، مجھے کیا، معاشرہ بنتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے، ٹھیک ہے، اپنی اپنی سیپریٹ زندگی گزارنا یہ جنگلی جانوروں کا کام ہے۔ انسانی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا، انسانی معاشرہ میں انسان ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دیوار کی اینٹیں جیسے عمارت کا بعض حصے کو مضبوط کرتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو انسانی معاشرہ میں یہ چیز ہے کہ اگر آپ کسی کا نقصان ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کی زندگی میں آ جائیں، مداخلت کریں، اسے نقصان سے بچائیں، اور اگر آپ کوئی نقصان کر رہے ہیں اور آپ کی زندگی میں کوئی مداخلت کرتا ہے اور آپ کو نقصان سے بچاتا ہے، تو اپنی زندگی میں، اپنی سوچوں میں اتنی وسعت رکھیں، اتنی گنجائش رکھیں کہ کسی کی بات پر غور کریں، کسی کے مشورے پر کان دھریں۔ بالکل کٹ کے الگ تھلگ زندگی گزارنا یہ جانوروں کا رہن سہن ہے، انسانوں کا رہن سہن نہیں۔ انسان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تعاون لیتے ہیں، ایک دوسرے کو تعاون دیتے ہیں، مدد کرتے بھی ہیں اور مدد لیتے بھی ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا جس سے خرید و فروخت میں دھوکہ ہو جاتا تھا، وہ کہتا جب بھی خرید و فروخت کرتا ہوں تو مجھے دھوکہ آ جاتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وظیفہ بتایا، لا خلابتا، جب بھی بازار میں جائے تو یہ پڑھ لیا کر، لا خلابتا۔ تو اس کا معنی تو یہی ہے کہ دھوکہ نہیں کرنا، لیکن اس میں تاثیر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہے، جو کوئی لین دین کرتے ہوئے بازار میں جاتے ہوئے یہ لفظ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دھوکے سے بچا لے گا، وہ لین دین میں نقصان کا شکار نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان راجل یخدع فی البیع، ایک آدمی تھا اس کو تجارت میں، خرید و فروخت میں دھوکہ دے دیا جاتا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بایعت فقل لا خلابۃ، جب تو خرید و فروخت کرے تو یہ پڑھ لیا کر، یہ کہہ لیا کر، لا خلابۃ، دھوکہ نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ تاجر کو کہتا ہے یا بیچنے والے کو کہتا ہے دھوکہ نہیں دینا، تو کیا خیال ہے اس کے کہنے سے وہ پابند ہو جائے گا کہ میں نے نہیں دینا؟ وہ کوئی اس کا ملازم تھوڑی ہے کہ اس کی بات ماننا اس پر ضروری ہے، بس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، آپ بھی یاد کر لیں، آپ بھی پڑھا کریں، جب بھی لین دین کرتے ہوئے یہ لفظ بولیں گے اللہ کے فضل و کرم سے آپ دھوکہ سے بچ جائیں گے۔ حضرت
جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رجلا اعتق عبدا لہ لیس لہ مال غیرہ، ایک آدمی نے اپنا ایک غلام آزاد کر دیا اور اس کے پاس وہ غلام ہی تھا اور کوئی مال مول نہیں تھا، صرف ایک غلام ہی غلام تھا اور وہ اس نے آزاد کر دیا۔ فردہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غلام آزاد کیا ہوا اسے واپس دیا، فرمایا نہیں، تیرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی مال ہی نہیں، یہ تیرا آزاد کردہ غلام آزاد نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو بیچا تو اسے نعیم بن نحام نے خرید لیا۔ اس کے بعد امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے، باب الخصوم بعضهم فی بعض، بعض کے ساتھ آپس میں لوگوں کا جھگڑنا اور جھگڑتے ہوئے کلام کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہوئے کلام کرنا، اس گفتگو کے بیان میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف علی یمین وہو فیہا فاجر لیقتطع بہا مال امرئ مسلم لاقی اللہ وہو علیہ غضبان، کوئی بندہ کسی مسلمان کا ناحق مال دبانے کے لیے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوگا اس پر، اللہ راضی ہو کر نہیں اسے ملے گا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر اس سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کس قدر ہیبت ناک ہے یہ صرف ان لوگوں کو پتہ ہے جو اس کی معرفت رکھتے ہیں، جو اس کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ اور اس بات میں یہ بات بھی سن لیں، قرآن پاک کی تعلیمات کا خلاصہ جو مجھے قرآن سے سمجھ آیا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے، اور متعدد مقامات پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بندہ سنی سنائی باتوں تک نہ رہے، بلکہ از خود محنت کرے، کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی خلافت دی ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو اتنی عظمتیں دی ہیں، علم کی نعمت اور دولت دی ہے، کوئی اور مخلوق نہیں ہے جو اسکولوں میں پڑھتی ہو، مدرسوں میں پڑھتی ہو، جس کو اللہ نے کتاب دی ہو، لکھنا پڑھنا سکھایا ہو، لکھنے پڑھنے کے لیے، حساب کتاب کرنے کے لیے، سوچ بچار کرنے کے لیے، جمع تفریق کرنے کے لیے، اچھا برا جاننے پہچاننے کے لیے عقل دی ہو، کوئی اور مخلوق نہیں ہے، صرف انسان ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت سے سب کچھ جان لے، ٹھیک ہے، بجلی کی مہارت حاصل کر لے کہ کون سی تار کس تار کے ساتھ اٹیچ کرنی، ٹھیک ہے، یہ فارمولے سمجھ لے کہ کس بیماری کا علاج کن دوائیوں سے کرنا ہے، اور یہ بھی انسان جان لے کہ موسم کے حالات جو ہیں وہ کیا کیا اثرات اور تاثرات رکھتے ہیں، سب کچھ جانے، جس نے پیدا کیا اسے نہ جانے، اور اس کے بارے میں بس مولوی صاحب نے کہا تھا اللہ ایسا ہے، بس اللہ ایسا ہے، ہم نے فلاں خطیب کی بات سنی، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا ہے، چلو اللہ تعالیٰ اس طرح کا ہے، تیرا اپنا کوئی مائنڈ نہیں، تیری اپنی کوئی کوشش نہیں کہ تو خود اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرے، تیرے پاس اپنے دلائل ہوں ذاتی جن کے ذریعے تو نے اپنے رب کو پہچانا ہو، خود قرآن پڑھ، خود اپنی ذات میں غور کر، خود کائنات میں غور کر، اللہ تعالیٰ کی معرفت جس کے بارے میں ہمارا یہ غلط عقیدہ ہے تو کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں معرفت والے، معرفت کا معنی پہچاننا، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان ہر مسلمان پر لازم ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اپنے رب کو پہچانو اور پہچاننے کی کوشش کرو، وہ کوشش کا سب سے پہلا راستہ قرآن ہے، کوشش اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آؤ اس طرف اور پہچانو اس کو، سنی سنائی باتوں تک نہ رہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تقلیدی علم قابل قبول نہیں ہے، استدلالی علم جو ہے نا وہ قابل قبول ہے، تم سے پوچھا جائے گا من ربوں کا تو تم سے اپنا ذاتی جواب طلب کیا جائے گا کہ تو نے اپنے رب کو کن دلائل سے پہچانا ہے، سنی سنائی باتوں سے کام نہیں چلے گا، اس لیے اپنے رب کے بارے میں کوشش کرو جاننے پہچاننے کی، اور اگر ہم اپنی زندگی میں اتنا بھی نہیں کرتے تو پھر کرنے کیا آئے ہیں اس کائنات میں؟ تو جس کو اللہ رب العزت کی عظمت کا پتہ ہے نا، اسے پتہ ہے کہ اس کا راضی ہونا کیا ہے اور اس کا ناراض ہونا کیا ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم اٹھانے والا بندہ مال حاصل کرنے کے لیے جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر ملے گا اسے، اور جس پر اللہ ناراض ہوگا اس کی دنیا اور آخرت لٹ گئی سمجھ لیں، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو اشعث نے کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میرے بارے میں تھا، اور اس کا واقعہ یہ تھا کہ میرے اور ایک شخص کے درمیان جھگڑا تھا زمین کے بارے میں، وہ میری بات نہیں مانتا تھا، میں اس کی بات نہیں مانتا تھا، تو میں اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اگر تیرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ زمین میری ہے، اللہ کے بینۃ، تیرے پاس گواہ ہے کہ یہ زمین تیری ہے؟ میں نے کہا نہیں، میرے پاس گواہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یہودی کو کہ پھر تو قسم دے دے کہ یہ زمین میری ہے۔ یہ بھی اصول اور ضابطہ ذہن میں رہے کہ جب کوئی بندہ دعویٰ کرے، دعویٰ کرنے والے سے قسم نہیں لی جاتی، دعویٰ کرنے والے سے گواہ لیے جاتے ہیں۔ اگر دعویٰ کرنے والا گواہ پیش کر دے تو اس کے گواہوں کی گواہی پر فیصلہ ہو جاتا ہے، جس کے خلاف دعویٰ ہوتا ہے اس سے قسم نہیں لی جاتی، نہ دعویٰ کرنے والے سے قسم لی جاتی ہے، جس کے خلاف دعویٰ ہوتا ہے اس سے بھی قسم نہیں لی جاتی۔ جب دعویٰ کرنے والا گواہ پیش کر دے تو گواہوں پر فیصلہ ہو جاتا ہے، گواہی پر۔ اگر دعویٰ کرنے والا گواہ پیش نہ کر سکے، اب جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے نا، گواہ نہ ہونے کی صورت میں وہ قسم اٹھائے گا۔ اگر اس نے قسم اٹھا لی، جھوٹی اٹھائی یا سچی اٹھائی، اس کی قسم پر فیصلہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ہاں نیا جو ہے نا اس کے عجیب و غریب طریقے ہوتے ہیں کہ بات کسی اور کی ہے، قسم کوئی اور دے گا۔ یہ حلف کا کوئی اسلامی شرعی طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شرعی طریقہ یہ ہے جو دعویٰ کرے گا وہ گواہ دے گا، اگر گواہ موجود ہیں فیصلہ ہو جائے گا، کوئی قسم نہیں ہوگی نہ اس سے نہ اس سے۔ اور اگر دعویٰ کرنے والے کے پاس گواہ نہیں ہے تو جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے وہ قسم اٹھائے گا، سچی ہے یا جھوٹی قسم اٹھاتا ہے اس کی قسم پر فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر وہ جھوٹی قسم اٹھائے گا تو وہ اپنا ذمہ دار آپ ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی قسم پر فیصلہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہودی کو کہہ رہے ہیں کہ قسم اٹھاؤ، تو یہ زمین ہڑپ کرنے کے لیے قسم تو اٹھا دے گا، اس کے لیے قسم اٹھانا کون سا بڑا کام ہے؟ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن یحلف ویذهب بمالی، یہ تو قسم اٹھائے گا اور میرا مال لیتا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کچھ نہیں کہا تھا، اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا الی آخر الآیہ۔ جو لوگ دنیا کا گھٹیا سامان لینے کے لیے قسمیں اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وعدے توڑتے ہیں تو پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کی دنیا بھی لٹ گئی اور ان کی آخرت بھی لٹ گئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔